اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد۔ اگرچہ اس صفحے پر سورہ مبارکہ فجر کی آیت نمبر 10 سے آیت نمبر 30 ہے، مگر جیسا کہ کل ہم نے گزارش کی تھی کہ مکمل سورہ فجر کو ایک ہی نشست میں ہم ڈسکس کریں گے۔ سورہ فجر قرآن مجید کا سورہ نمبر 89 ہے، 89 چیپٹر، مکی سورہ ہے اور اس کی 30 آیتیں ہیں۔ چونکہ ابتدا ہی میں بسم اللہ کے فوراً بعد فجر کی قسم کھائی گئی ہے، لہٰذا اس سورہ کا نام پڑ گیا سورۃ الفجر۔ اس سورہ کا ایک اور نام سورہ امام حسین علیہ السلام بھی ہے، اور چونکہ اس سورہ کے اختتام پر نفس مطمئنہ کا تذکرہ ہے، یعنی وہ نفس جس کے اندر ٹرنکولیٹی پائی جاتی ہے، اطمینان پایا جاتا ہے، اور اس کا اہم ترین مصداق امام حسین علیہ السلام کی ذات ہے، لہٰذا اس سورہ کا ایک نام معصومین کی روایات میں سورۃ الحسین بھی آیا ہے۔ اور ہم جانتے ہیں کہ جب وقت آخر تھا امام کا شہادت کا، اس وقت فضاؤں میں یہ صدا گونج رہی تھی کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ۔ تو آئیے ذرا ان آیتوں کی طرف توجہ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سہارا اللہ کے نام کا جو سب کو فیض پہنچانے والا بڑا مہربان ہے۔ والفجر، فجر کی قسم یعنی صبح کی قسم، ولیال عشر، اور 10 راتوں کی قسم، والشفع والوتر، اور 2 کی قسم اور 1 کی قسم، واللیل اذا یسر، اور رات کی قسم جب وہ رخصت ہو رہی ہو۔ اب اس کے اندر کیا مراد ہے؟ فجر سے کون سی فجر مراد ہے؟ 10 راتوں سے کون سی 10 راتیں مراد ہیں؟ جب کہا گیا الشفع تو اس سے 2، تو یہ کون سے 2 ہیں؟ اور وتر تو وتر سے کون سا 1 مراد ہے؟ اور جب رات کی بات کی جا رہی ہے کہ وہ رات جو رخصت ہو رہی ہے، تو اس رات سے کون سی رات مراد ہے؟ بعض مفسرین نے اس کو عموم کے اوپر حمل کیا ہے، یعنی ہر فجر کے اوپر، اور 10 راتوں کو بھی اسی طرح سے کہا ہے کہ اسی طرح سے 10 راتیں آتی ہیں اور مہینہ مکمل ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد ظاہر ہے کہ تاریخیں آگے بڑھتی چلی جاتی ہیں۔ اور ایون اور آڈ کے اوپر الشفع والوتر کو حمل کیا گیا ہے کہ جو عادات کے اندر ایک نظام ہے کہ جس کے اندر کچھ عدد جو ہوتے ہیں وہ ایون ہوتے ہیں، کچھ آڈ ہوتے ہیں، ان کو یہاں پر مراد لیا گیا ہے کہ جس کے ذریعے سے حساب کتاب رکھا جاتا ہے۔ اور ہر رات جو رخصت ہو رہی ہے اس کی پروردگار عالم قسم کھا رہا ہے، اور گویا متوجہ کر رہا ہے کہ جس طریقے سے یہ تبدیلیاں آتی ہیں اسی طریقے سے خود انسان کے اندر بھی تبدیلی آئے گی، اور اس کی جو سرنوشت ہے اس نے آگے بڑھنا ہے یہاں تک کہ وہ اپنے وقت آخر سے قریب ہوگا، اور پھر پروردگار عالم کی بارگاہ میں اس کا حساب کتاب ہوگا۔ جس طرح سے دنیا کے اندر یہ سارے حساب کتاب تھے اور جو ان کے اندر تغیرات تھے وہ اس کے مشاہدے میں تھے۔ پھر اس کے حوالے سے کچھ مصادیق بھی بیان کیے گئے کہ نہیں، یہاں پر فجر سے کوئی خاص فجر مراد ہے، 10 راتوں سے کوئی خاص 10 راتیں مراد ہیں، اور 2 اور 1 سے کوئی خاص 2 اور 1 ہیں کہ جو مراد ہیں۔ اور اس حوالے سے جو بعض روایتیں بھی اس حوالے سے آئی ہیں، تفاسیر کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں مختلف نظریات پیش کیے گئے ہیں جن میں بڑے اختلافات ہیں، مگر جو مجھے زیادہ اپیل کر رہا ہے، میں کوئی حتمی بات نہیں کر رہا، مگر جو اپیل کرتا ہے وہ یہ ہے کہ فجر سے یہاں پر مراد ہے 10 ذی الحجہ کی صبح، کہ جو 10 ذی الحجہ عید قربان کی جو صبح ہے اس کی قسم کھائی جا رہی ہے۔ ولیال عشر، اور 10 راتیں، ان سے مراد پہلی سے لے کر 10 ذی الحجہ تک جو 10 راتیں ہیں ان کی قسم کھائی جا رہی ہے۔ پھر اس کے بعد والشفع والوتر، 2 کی قسم اور 1 کی قسم، اس سے ایون اور آڈ مراد ہیں، مگر کون سا ایون اور کون سا آڈ؟ تو 10 ذی الحجہ کا جو دن ہے وہ مراد ہے کہ وہ عدد کے اعتبار سے ایون بنتا ہے، اور جو آڈ ہے اس کے اندر 9 ذی الحجہ یعنی عرفات کا دن۔ اس اعتبار سے یہ اس سیکوینس کی طرف متوجہ کیا گیا ہے کہ جس کے اندر حاجی حضرات مصروف عمل ہوتے ہیں، اپنے مختلف مناسک کو انجام دے رہے ہوتے ہیں، ظاہر فجر، 10 راتیں، 2 اور 1، اس اعتبار سے۔ اور پھر واللیل اذا یسر، اس کو بھی حمل کیا گیا اس رات پر خاص طور پر کہ جو حاجی حضرات عرفات سے جو مزدلفہ کی طرف جاتے ہیں اور مزدلفہ کے اندر وہ آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں اس رات میں، اس کی طرف گویا متوجہ کیا گیا ہے۔ صاحب تفسیر نمونہ نے اس حوالے سے بہت زیادہ عمدہ ایک منظر کشی کی ہے کہ جب وہاں پر رات کے اس پہر میں اوپر سے دیکھا جائے تو حاجی حرکت کر رہے ہوتے ہیں، اور ان کی حرکت سے ایسا لگتا ہے کہ جیسے یہ رات خود حرکت کر رہی ہے اور آہستہ آہستہ آگے بڑھتی ہے، اور پھر جب وہ وقت آ جاتا ہے کہ جو فجر کا وقت ہوتا ہے تو حاجی حضرات کے لیے مزدلفہ کے میدان میں پڑاؤ کا وقت آ جاتا ہے، پھر اس سے لے کر وہ اذان صبح تک پڑاؤ ڈالتے ہیں، وقوف کرتے ہیں، اور پھر وہ آگے بڑھتے ہیں مینا کے میدان کی جانب۔ پھر اس کے علاوہ بھی بعض روایات کے اندر ان تمام تر قسموں کو حمل کیا گیا ہے، یا ان میں سے اکثر کو حمل کیا گیا ہے محرم
کے حوالے سے کہ عاشورہ کی فجر، اور خاص طور پر وہ عاشورہ کی فجر کے جو امام حسین علیہ السلام کربلا کے اندر گزاری، اس کی طرف متوجہ کیا گیا ہے۔ پہلی سے 10 محرم تک جو 10 راتیں ہیں ان کی طرف متوجہ کیا گیا ہے، اور اس کانٹیکس میں انہوں نے اس قسموں کو دیکھا ہے، اور اس حوالے سے تفسیر نمونہ کے اندر اور دیگر تفاسیر کے اندر تفصیل موجود ہے، دیکھا جا سکتا ہے۔ اب اس کے بعد ایک بحث ہے کہ ان سب کے ذریعے سے پروردگار عالم کون سا جواب قسم ہے کہ جس کی طرف متوجہ کر رہا ہے۔ تو ایک تو معنوی طور پر انسان سمجھ سکتا ہے، وہی جو پہلے میں نے گزارش کی کہ یہ حساب کتاب جس کے ذریعے سے انسان کے حساب کتاب کی طرف اسے متوجہ کیا گیا ہے۔ لیکن ایک جملہ جو آگے آ رہا ہے کہ ان ربک لبالمرصاد، آیت نمبر 14 کے اندر جو پروردگار عالم نے کہا کہ پروردگار عالم تمہارا خدا جو ہے وہ یقیناً تمہارا پروردگار گھات میں لگا ہوا ہے، یعنی تمہیں اندازہ نہیں ہے مگر کبھی بھی اس کی طرف سے تمہارے اوپر عذاب کا کوڑا برس سکتا ہے، جیسے کہ اس سے پہلے والوں کے اوپر یہ ہو چکا ہے، اور یہ جو فجر اور راتیں اور یہ سب کے سب اس حساب کتاب کی طرف تمہیں متوجہ کر رہی ہیں۔ تو اب یہاں سیکوینس کے تحت ہم دیکھیں تو پروردگار نے یہ 5 قسمیں کھائی ہیں 4 آیتوں میں، اور پھر اس کے بعد کہا ہے کہ حل فی ذالک قسم لذی حجر، کہ کیا اس کے اندر قسم ہے صاحبان عقل کے لیے، ذی حجر یعنی صاحبان عقل، یعنی متوجہ کیا ہے کہ تم سوچو گے تو تمہیں خود بھی اندازہ ہوگا، اگر ہم اسے اور کھول کر بیان نہ کریں تو تمہیں خود اندازہ ہوگا کہ یہ بڑے بڑے واقعات ہیں کہ جو ہوتے ہیں، چونکہ تمہارے سامنے روز پیش آتے ہیں، اگر اس کو عموم پر عمل کیا جائے تو تم ان کی طرف متوجہ نہیں ہوتے، لیکن یہ کہ واقعاً اگر تم اس پر غور کرو گے تو تمہیں اندازہ ہوگا، اگر تم صاحب عقل ہو، کہ یہ بڑی قسمیں ہیں، یہ بہت بڑی باتیں ہیں کہ جن کی قسم کھائی گئی ہے۔ یہ اوقات کار، یہ مختلف جو دن کے پیریڈز ہیں، فیزز ہیں، جن کی قسمیں کھائی جا رہی ہیں۔ اب اس کے بعد پروردگار عالم ماضی کی بعض امتوں کی طرف متوجہ کرتا ہے، اس میں قوم عاد، قوم سمود اور فرعون، کہ جنہوں نے سرکشی کی تھی اور پھر پروردگار عالم نے اس سرکشی کی انہیں سزا دی تھی، اس کو ڈسکس کیا جا رہا ہے، اور اس آئینے میں اس امت کو اپنا چہرہ دیکھنے کی دعوت دی جا رہی ہے کہ ایسا نہ ہو کہ تمہاری سرکشی تمہیں وہیں پہنچا دے کہ جہاں ماضی کی امتیں اپنی ان سرکشیوں کی وجہ سے پہنچ چکی ہیں۔ الم تری کیف فعل ربک بعاد، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے پروردگار نے عاد کے ساتھ کیا کیا؟ یہ عاد کون ہے؟ یہ وہی قوم عاد کے جس کی طرف جناب ہود علیہ السلام کو بھیجا گیا تھا۔ ارم ذات العماد، ارم ذات العماد والے، یعنی عماد کا مطلب ہے ستون والے، اس سے وہ نتیجہ نکالا گیا کہ ارم ان کے شہر کا نام تھا، اور اس شہر کے اندر جو انہوں نے کنسٹرکشن کی تھی وہ ستونوں والی کنسٹرکشن تھی، اس کے اندر بڑے بڑے پلرز تھے، یعنی وہ کنسٹرکشن کے اندر بڑے ماہر تھے، آرکیٹیکچر کے اندر انہیں بڑا ملکہ حاصل تھا، یہ ان کی ایکسپرٹیز تھی، یہ وہ ایریا تھا کہ جس کے اوپر انہیں تسلط تھا، تو انہوں نے بڑے شہر آباد کیے تھے، اہم شہر ان کا ارم، اور اس کے اندر عمارتیں جو تعمیر کر رہے تھے وہ ستونوں والی تھی۔ پھر یہ بھی کہا گیا کہ خود ان کی جو باڈی اور جو ان کی فزیک تھی، تو اگر کوئی ان کو دیکھتا تو لگتا تھا کہ جیسے ستون کے اوپر کوئی عمارت تعمیر کر دی گئی ہے، مگر جو کانٹیکسٹ ہے اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ شہر کی بات ہو رہی ہے۔ التی لم یخلق مثلها فی البلاد، ایسے کہ جن کی مثل اور جس کی نظیر شہروں کے اندر نہیں بنائی گئی تھی، شہروں کے اندر ایسی مثل پیدا نہیں ہوئی تھی، ایسی قوم پیدا نہیں ہوئی تھی۔ اگر قوم کے اوپر اس کو عمل کر دیں تو پھر تو اس کا مطلب یہ ہوگا ان کی فزیک ایسی تھی، اور اگر ان کے بناوٹ کے حوالے سے جو ان کی کنسٹرکشن تھی اس کی طرف عمل کر دیں تو پھر وہی عمارتوں کا تذکرہ آ جائے گا۔ تو پروردگار فرماتا ہے کہ یہ ایسے جو ماہر تھے ان کے ساتھ تمہارے رب نے کیا کیا؟ پروردگار عالم نے ان کو موقع دیا، مہلت دی، مگر بہرحال جب وہ نہیں سمجھے تو پھر ان کے اوپر عذاب آیا یا نہیں آیا؟ وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ، اور سمود کے جن کا طریقہ کار یہ تھا کہ وہ چٹانوں میں، وادیوں کے اندر چٹانوں میں پتھر تراش کر وہ گھر بنا لیتے تھے، وہ اپنے جو محلات اور مکانات تھے، عمارتیں، وہ وادیوں میں چٹانیں تراش کر بنا لیا کرتے تھے، اور کہا جاتا ہے کہ یہ پہلی قوم تھی کہ جس نے اس فن کو انٹروڈیوس کروایا۔ ان کی طرف بھی پروردگار عالم نے بھیجا جناب صالح علیہ السلام کو، ان کو انہوں نے جھٹلا دیا تو ان کا انجام کیا ہوا۔ وفرعون ذی الاوتاد، اور فرعون وہ ذی الاوتاد، وہ میخوں والا، یہ ذی الاوتاد جو ہے اس کی حکومت کی مضبوطی کے لیے کنایا ہے، اس کے لیے پروردگار عالم نے اس لفظ کو استعمال کیا ہے کہ میخوں والا فرعون۔ اب یہ میخوں والا کیوں کہلاتا تھا؟ اس کے لیے بہت ساری باتیں کہی گئی ہیں جو سب درست ہو سکتی ہیں۔ ایک تو میں نے عرض کیا کہ یہ محاورہ ہے کہ جس کے ذریعے سے اس کی حکومت کی مضبوطی کو سمجھایا گیا، کہ جس طرح سے میخیں گاڑ کر کسی چیز کو مضبوطی کے ساتھ باندھ دیا جاتا ہے تو اس کی حکومت ایسی ہی مضبوط تھی۔ تو یہ بھی کہا گیا کہ جو اس کی فوج تھی وہ اتنی زیادہ تھی کہ اگر کسی جگہ پر پڑاؤ ڈالتی تھی تو شامیانے لگا دیے جاتے تھے، خیمے لگائے جاتے تھے، اور ان سب کو ہولڈ کرنے کے
لیے پیگز کا یعنی وہی میخوں کا انتظام کیا جاتا تھا۔ اور پھر یہ بھی کہا گیا کہ جب وہ سزا دینا چاہتا تھا کسی کو تو میخوں میں اسے اذیت دیا کرتا تھا، یعنی اس کی باڈی پارٹس کے اوپر میخیں گاڑ دی جاتی تھیں اور اس طریقے سے اسے کروسیفائی کیا جاتا تھا۔ ایون جناب آسیہ سلام اللہ علیہا جو جناب موسیٰ علیہ السلام کی ایک طرح سے پرورش کی ذمہ دار قرار پائی تھیں اور جو فرعون کی بیوی تھی، انہوں نے بھی جب اعلان توحید کیا ہے تو ان کو اسی طریقے سے بہت سختی کے ساتھ اذیت دے کر ہلاک کیا گیا تھا، شہید کیا گیا تھا۔ تو پروردگار عالم نے ان 3 قوموں کا تذکرہ کیا اور ان کی خصوصیات بھی بیان کر دی۔ ایک خصوصیت کہ وہ عاد والے کہ جو ستونوں والی بلڈنگیں اور عمارتیں تعمیر کیا کرتے تھے، وہ سمود والے کہ جنہوں نے عمارتوں کو چٹانوں کے اندر پتھروں کو تراش کر عمارتیں بنائی تھیں، اور فرعون جو میخوں والا تھا۔ الذین طغوا فی البلاد، ان سب نے شہروں کے اندر سرکشی کی، یعنی شہروں کا جو آرڈر ہے اس کو ڈسٹرب کیا، اس کے اندر انہوں نے سرکشی کا مظاہرہ کیا۔ فاکثروا فیہا الفساد، اور وہاں پر وہ لوگ فساد کرتے تھے۔ وہاں پر ان کا فساد ہر طرح کا ہو سکتا ہے، فائنینشیل کرپشن ہو سکتا ہے، سیکشول ہو سکتا ہے، مورل ہو سکتا ہے، ظلم کے اعتبار سے ہو سکتا ہے، کسی مستضعف قوم کو کرش کرنے کا ہو سکتا ہے، جو فرعون کے کیس میں تو بہت واضح ہے۔ تو انہوں نے یہ سب کچھ کیا، طغوا فی البلاد فاکثروا فیہا الفساد، سرکشی بھی کی شہروں کے اندر اور انہوں نے وہاں پر فساد کیا اور اس کو بڑھاوا دیا۔ فصب علیہم ربک صوت عذاب، تو آپ تمہارے رب کا عذاب کا تازیانہ ان کے اوپر پڑا، یعنی پروردگار نے عذاب کے تازیانے ان لوگوں کے اوپر برسائے ہیں۔ حالانکہ تمہارا رب ہے، وہ پالنے والا ہے، مگر اس کی ربوبیت کا ہی یہ تقاضا ہے کہ مہلت جب مکمل ہو جائے تو پھر اس کے بعد ایسی قوموں کو ان کا نشان جو ہے وہ مٹا دیا جائے اور ان کو نشان عبرت بنا دیا جائے اور ان کے اوپر عذاب کو نازل کیا جائے۔ یہ بار بار ربوبیت کا حوالہ آ رہا ہے، یہ نوٹ کرنے والی بات ہے۔ ان ربک لبالمرصاد، یقیناً تمہارا رب گھات میں لگا ہوا ہے، پروردگار گھات میں لگا ہوا ہے، یعنی اگر تمہاری مہلت کے پیریڈ میں تم پر اگر عذاب نازل نہیں ہوتا تو یہ مت سمجھنا کہ پروردگار تم سے غافل ہے، وہ کبھی بھی تمہارا وقت پورا ہونے کے اوپر تمہیں گرفتار عذاب کر لے گا۔ اب ہیومن بیہیویئر جو ایک غلط معیار کے اوپر اپنے بعض فیصلے کرتا ہے اور اس کے حساب سے بیہیو کرتا ہے، اس کے اوپر یہاں پر بڑی سخت تنقید ہے۔ ابھی ہم پیچھے پڑھ بھی چکے ہیں، پروردگار عالم نے ان کے بارے میں کیا کچھ بیان کیا۔ فرعون حکومت رہی ہے اس کی ایک عرصے تک، مگر کیا یہ اس کے خدا سے قریب ہونے کی دلیل ہے؟ اسی طریقے سے عاد والے بڑی بڑی عمارتیں بنا رہے ہیں ستونوں کے ساتھ، تو یہ کیا ان کے خدا سے قریب ہونے کی دلیل ہے؟ اسی طریقے سے سمود جو ہیں وہ پہاڑوں کے اندر پتھروں کو تراش کر چٹانوں کے اندر عمارتیں بنا رہے ہیں، اپنے رہنے کے لیے رہائش گاہیں بنا رہے ہیں، تو کیا یہ خدا سے قریب ہونے کی دلیل ہے؟ عام انسان جو ہے وہ مادی وجاہت کو دیکھ کر اس کی آنکھیں خیرہ ہو جاتی ہیں، وہ اس سے بہت زیادہ امپریس ہو جاتا ہے۔ تو پروردگار عالم نے ان قوموں کا تذکرہ کیا۔ اب اوور آل پروردگار عالم ایک معیار جو غلط معیار ہے اس کو ڈسکس کرتے ہوئے اس پر تنقید کرتا ہے اور صحیح معیار کی طرف انسان کو متوجہ کرتا ہے۔ فَأَمَّا الْإِنسان، مگر انسان اِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ، جب اس کا پروردگار اسے آزمائش میں ڈالتا ہے، یہ نوٹ کیجئے کہ یہ آزمائش کی وجہ سے ہوتا ہے۔ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ، تو اسے عزت دیتا ہے اور اسے نعمت دیتا ہے۔ یعنی اب یہ عزت کون سی؟ وہ ظاہری عزت کہ جس کے اندر پروٹوکول بھی ہے، کہ جس کے اندر جاؤ حشمت بھی ہے، سب کچھ ہے۔ وَنَعَّمَهُ، اور نعمتیں دیتا ہے، مال دولت بھی ہے، رنگین دسترخوان بھی ہے، بڑے بڑے مکانات بھی ہیں اور بڑی سواریاں بھی ہیں۔ فیقول، تو وہ کہتا ہے کہ ربی اکرمن، کہ میرے رب نے میرا بڑا اکرام کیا، واقعی میری عزت افزائی کی۔ یعنی وہ آزمائش کے پہلو کو نظر انداز کر دیتا ہے اور ان تمام تر چیزوں کو سمجھتا ہے کہ جیسے اسے آنر کیا گیا ہے اور اس کے کسی کارنامے کی وجہ سے ویسے ہی اس کو آنر کر دیا گیا ہے۔ اب دوسرا رخ، وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ، اور جب اس کا رب اسے آزمائش میں مبتلا کرتا ہے، پھر ایک مرتبہ آزمائش میں، فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ، اور اس کے رزق کو تنگ کر دیتا ہے۔ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ، تو وہ کہتا ہے کہ میرے رب نے تو میری اہانت کر دی، میری تذلیل کر کے رکھ دی، مجھے رسوا کر دیا۔ دونوں کے اندر وہ جو آزمائش کا پہلو تھا اس کو اس نے نظر انداز کر دیا۔ اب پروردگار عالم اس آزمائش میں ان کے فیل ہونے کا ڈسکشن پیش کرتا ہے۔ اللہ ہرگز نہیں، یعنی جو انہوں نے سمجھا تھا وہ غلط تھا، نہ وہ عزت تھی اور نہ یہ رسوائی ہے، بلکہ اصل معاملہ کیا تھا کہ جب پروردگار عالم نے نعمت دی تھی تو کچھ ایکسپیکٹیشن تھی، اس نعمت کے ساتھ کوئی امتحان جڑا ہوا تھا۔ بل لا تکرمون الیتیم، مگر تم یتیم کی عزت نہیں کرتے، تم اس کی تعظیم نہیں کرتے، تم اس کو ایک رسپیکٹ، اس کو آنر نہیں دیتے۔ آپ نوٹ کیجئے کہ یہاں پر کھلانے کا تذکرہ نہیں ہے، بلکہ پروردگار عالم نے پہلے جو ذکر کیا ہے وہ کیا ہے اکرام یتیم۔ اطعام یتیم
بھی بہت امپورٹنٹ ہے، مگر اس سے زیادہ امپورٹنٹ ہے اکرام یتیم، اس کو سینے سے لگانا، اس کو حق کرنا، اس کے سر کے اوپر دست شفقت رکھنا، اس کو اپنائیت کا احساس دلانا کہ وہ اپنا غم بھول جائے۔ ولا تحاضون علی طعام المسکین، اور تمہارا معاملہ یہ کہ تم مسکین کو کھانا کھلانے کے اوپر راغب بھی نہیں کرتے۔ کہاں یہ کہ انسان کھانا کھلائے مگر کھانا کھلانے کے اوپر راغب بھی نہیں کرتے۔ کوئی کہے کہ میری اتنی گنجائش نہیں ہے تو کسی دوسرے کو راغب تو کرو۔ تو یہ دو تمہارے جرائم، وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، اور تم میراث کا مال ہڑپ کر جاتے ہو اور اس میں حلال حرام کا کوئی خیال نہیں کرتے۔ یعنی تم یہ نہیں دیکھتے کہ تمہارا حق ہے یا نہیں ہے، بیٹی کو میراث نہیں دینی ہے، بہن کو میراث نہیں دینی ہے، محروم کر دینا ہے اس کو، حدود پروردگار ہے اس کو پامال کر دینا ہے، اور بس اپنا مال جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ اکٹھا کرتے چلے جاؤ، میراث کے ذریعے سے بھی حلال حرام کو سب کو اگنور کر دو۔ وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، اور تمہیں مال کی محبت، تمہیں بہت زیادہ مال سے محبت ہے، یعنی مال کی محبت گویا تمہارے دل کے اندر جمی ہوئی ہے، راسخ ہے۔ یہ جب تمہاری کیفیت ہے تو تم تو ہار گئے، تم نے تو ناکامی اختیار کی۔ وہ دونوں پہلو آزمائش کے تھے، پروردگار اگر مال دے رہا تھا وہ بھی آزمائش تھی، اگر مال کے اندر کمی واقع ہو گئی وہ بھی آزمائش تھی۔ اب اس کے بعد پھر پروردگار فرماتا ہے کلا، ہرگز نہیں، اذا دکت الارض دکن دکا، یہاں سے قیامت کی منظر کشی ہے اور پچھتاوے کا تذکرہ ہے۔ کلا اذا دکت الارض دکن دکا، ہرگز نہیں جب زمین کو کوٹ پیٹ کر سپاٹ بنا دیا جائے گا، بالکل فلیٹ کر دیا جائے گا۔ دکن دکا وجاء ربک والملک صفا صفا، اور جب تمہارے رب کا فرمان آ جائے گا اور ملائکہ آ جائیں گے صفا صفا، صف بناتے ہوئے۔ تمہارا رب آ جائے گا، رب تو ہے ہی ہر جگہ پر، یعنی امر پروردگار، خدا بند متعال کا فرمان میدان قیامت سچ چکا ہے۔ پہلا مرحلہ کہ جس کے اندر زمین کو کوٹ کوٹ کر ایک فلیٹ سرفیس بنا دیا گیا ہے، وہاں پر اب کسی قسم کی کوئی اونچ نیچ باقی نہیں ہے، جو پہلے ہی بات آ چکا عن صفا عن صفا۔ تو یہ وہی چیز پروردگار عالم نے بیان کی کہ دکن دکا وجاء ربک والملک صفا صفا، تمہارے رب کا امر آ گیا، اب سب کے سب کھڑے ہو چکے ہیں قیامت کے لیے، محشر کا میدان سج چکا ہے، سب اکٹھے کر دیے گئے ہیں، ملائکہ بھی آ چکے ہیں۔ والملک صفا صفا وجیء یومئذ بجہنم، اور جب جہنم کو لایا جائے گا جس دن، یعنی اب جہنم کو بھی کھینچ کر گویا آگے کی طرف لایا جا رہا ہے، اس کو موو کیا جا رہا ہے، اور لوگ جو ہیں وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، اور ظاہر ہے کہ ان کی حالت غیر ہو رہی ہے۔ یومئذ یتذکر الانسان، وہ دن کہ جب انسان یاد کرے گا، نصیحت حاصل کرے گا، وَأَنَّ لَهُ الذِّکْرَ، مگر یہ یاد کرنا اس کا کوئی فائدہ تو نہیں ہے۔ اب آپ نوٹ کیجئے کہ پیچھے ہم پڑھ کر آ رہے ہیں، یعنی زیادہ پرانی بات نہیں ہے، سورہ اعلیٰ کے اندر بھی اور سورہ غاشیہ کے اندر بھی، کہ جہاں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا گیا فذکر، اے حبیب آپ ان کو نصیحت کیجئے، آپ ان کو یاد دلاتے رہیے، ان نفعت الذکرہ، اگر یاد دہانی کا فائدہ ہو، سیذکر من یخشی، تو یہ بتا دیا گیا تھا کہ جس کے دل میں خوف خدا ہے، جسے اندیشہ آخرت ہے، وہ یقیناً نصیحت حاصل کرے گا، اور نصیحت حاصل کر کے وہ اپنے آپ کو کریکٹ کرے گا۔ تو جب کریکٹ کرے گا تو دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کے لیے کچھ بھیجے گا، جب بھیجے گا تو وہاں پر اسے پچھتانا نہیں پڑے گا۔ پھر وہاں پر یہ اس کے بارے میں نہیں کہا جائے گا کہ آج کے دن اس نے یاد دہانی کا فائدہ، یاد کیا قیامت کے دن کو، اس طرح یاد کرنے کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے۔ آج کے دن اس نے نصیحت حاصل کی، آج کے دن نصیحت حاصل کرنے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے۔ یہ نصیحت تو دنیا کے اندر حاصل کرنی تھی، لیکن وہ افراد وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى، دنیا کے اندر وہ جو اشقا تھا، بد نصیب بدبخت، اس نے اپنے آپ کو دور رکھا، وہ شقی انسان، وہ اپنے آپ کو دور رکھتا رہا، اس نے پہلو بچایا کہ ایسی کسی نصیحت کی طرف دھیان نہ دے، تو اب یہاں پر اس کو پچھتانا پڑے گا، اور وہ کہے گا یقولو یا لیتنی قدمت لحیاتی، کہ کاش زندگی کے لیے، اپنی زندگی کے لیے میں نے کچھ آگے بھیجا ہوتا۔ اب اسے دنیا کی زندگی ہی نہیں لگ رہی ہوگی، یعنی وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ آخرت کی زندگی کے لیے، وہ کہہ رہا ہے کہ قدمت لحیاتی، کاش میں نے اپنی زندگی کے لیے، یعنی دنیا کی زندگی کچھ نہیں ہے، یہی زندگی بس زندگی ہے، جو دوسرے مقام پر آیا ہے کہ ما ھذہ الحیاۃ الدنیا الا لہو ولعب وان الدار الاخرۃ لہی الحیوان، کہ یہ دنیا کی زندگی کھیل تماشے کے سوا کچھ نہیں ہے، اور صحیح معنوں میں جو زندگی ہے وہ آخرت کی ہے۔ تو یہاں پر اب اس کو احساس ہو رہا ہے، مگر کیا فائدہ؟ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ، کہ وہ دن کہ جب کوئی ایک بھی ویسا عذاب دینے والا نہیں ہوگا کہ جیسا پروردگار عالم کی طرف سے عذاب ہے۔ وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ، اور کوئی ایک بھی نہیں ہوگا ایسا گرفت میں لینے والا کہ جیسا خداوند متعال گرفت میں لینے والا ہے۔ اب یہ تو ان کا معاملہ ہو گیا، لیکن وہ کہ جنہوں نے دنیا کے اندر
نصیحت بھی حاصل کی، اپنی اصلاح بھی کی، پروردگار عالم کی آزمائش کے فلسفے کو بھی سمجھا، تو ان کا جو نفس ہے وہ تو اسی وقت نفس مطمئنہ بن چکا۔ یہ ہم پڑھ چکے اس سے پہلے سورہ غاشیہ کے اندر کہ وجوہ یومئذ ناعمہ، کچھ چہرے ہوں گے کہ جن چہروں کے اوپر تر و تازگی ہوگی، سکون اور اطمینان ہوگا، لسعیھا راضیہ، کہ جو اپنی کاوش سے، اپنی کوششوں سے راضی ہوں گے۔ اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ تو اسی وقت کہ جب وہ اس دنیا سے جا رہے تھے تو ان کو یہ خطاب مل چکا تھا کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان رکھنے والے نفس، اے نفس مطمئنہ، ارجعی الی ربک، پلٹ اپنے رب کی بارگاہ میں، راضیۃ مرضیہ، نہ فقط یہ کہ تو راضی ہے اپنی کوششوں سے، بلکہ تو اپنے رب سے راضی ہے، مرضیہ، تیرا رب بھی تجھ سے راضی ہے، فادخلی فی عبادی، اور میرے بندگان خاص میں شامل ہو جا، داخل ہو جا، وادخلی جنتی، اور میری جنت میں داخل ہو جا۔ میں پہلے ہی عرض کر چکا کہ یہ آیت بہت حسین آیت ہے، پروردگار عالم یہ خطاب ہم سب کو سننے کی سعادت نصیب فرمائے کہ وقت آخر ہم بھی یہ نفس مطمئنہ کی صدا سن سکیں، یا ایتھا النفس المطمئنہ۔ مگر اس کا اہم مصداق معصومین ہے، اور اس میں امام حسین علیہ السلام کا جو کربلا کا معاملہ ہے وہ بہت نمایاں ہے، کہ جو باقاعدہ روایات کے اندر، احادیث کے اندر آیا ہے کہ وقت آخر امام حسین علیہ السلام کو اسی طرح سے مخاطب کیا گیا تھا کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ۔ بہرحال آیت نمبر 30 پر یہ صفحہ مکمل ہو گیا۔ پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن پڑھنے، سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرما، اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین، اما بعد۔ اس صفحے پر سورہ بلد اور پھر سورہ شمس کی 5 آیتیں موجود ہیں، مگر سورہ شمس کو انشاءاللہ ہم کل ڈسکس کریں گے، اور سورہ بلد کے اوپر آج مکمل گفتگو ہوگی انشاءاللہ۔ سورہ بلد قرآن مجید کا سورہ نمبر 90 ہے، 90th چیپٹر، اس کی 20 آیتیں ہیں، 20، اور یہ مکی سورہ ہے، یعنی حضور پر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہجرت سے پہلے نازل ہونے والے سوروں میں شامل ہے۔ بلد کہنے کی وجہ لفظ بلد کا استعمال ہے جو پہلی آیت میں بسم اللہ کے بعد نظر آتا ہے۔ بلد کا مطلب ہے شہر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سہارا اللہ کے نام کا جو سب کو فیض پہنچانے والا بڑا مہربان ہے۔ لا اقسم بہذا البلد، نہیں، پھر جیسا کہ میں نے گزارش کی تھی کہ ایک تھوڑا سا پاز آئے گا کہ جس کے ذریعے سے نفی مقصود ہے کہ جو تم سمجھ رہے ہو وہ غلط ہے۔ اقسم بہذا البلد، میں قسم کھاتا ہوں اس شہر کی، وانت حل بہذا البلد، جبکہ آپ اے حبیب اسی شہر کے اندر مقیم ہیں، ووالد وما ولد، اور ایک باپ کی قسم اور اس کی اولاد کی قسم، لقد خلقنا الانسان فی کبد، یقیناً ہم نے انسان کو محنت مشقت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو اب اس کے ذریعے سے یہ سمجھ میں آ گیا کہ جو ان لوگوں کا کانسیپٹ تھا، اور بہت سے افراد کا آج بھی یہ کانسیپٹ ہے، کہ دنیا کے اندر پروردگار عالم نے گویا عیش کرنے کے لیے پیدا کیا ہے، اور جو مشکلات آ جاتی ہیں انہیں نہیں آنا چاہیے، جو زحمتیں آ جاتی ہیں انہیں نہیں آنا چاہیے۔ یہ پیچھے بھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ پروردگار عالم نے جو لفظ استعمال کیا تھا، مل انسان و اذا مبتلاہ ربہ، کہ جب انسان کو خدا آزمائش میں مبتلا کرتا ہے، ان کا رب آزمائش میں مبتلا کرتا ہے، تو اگر نعمتوں کی فراوانی ہے تو بھی آزمائش ہے، اور نعمتوں کے اندر اگر تنگی آ جاتی ہے رزق میں، وہ بھی آزمائش ہے۔ تو یہاں پر پروردگار عالم نے پھر گویا اس غلط کانسیپٹ کو ہٹ کیا ہے اور اس کو کریکٹ کیا ہے کہ یہ مت سمجھو، اگر تم یہ سمجھ رہے ہو تو لا، غلط سمجھ رہے ہو۔ اقسم بہذا البلد، میں اس شہر کی قسم کھاتا ہوں، اس شہر سے مراد ہے مکہ۔ وانت حل بہذا البلد، ویسے تو یہ شہر محترم ہے، اس کے اندر بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو یادگار ہیں، جناب ابراہیم علیہ السلام کی خود خانہ کعبہ کا ہونا، مقام ابراہیم کا ہونا، صفا اور مروہ کا ہونا، اور بہت ساری چیزیں جو یادگار کی حیثیت رکھتی ہیں۔ لیکن پروردگار عالم نے یہاں پر جس چیز کو ہائی لائٹ کیا ہے وہ یہ ہے کہ وانت حل بہذا البلد، کہ اے حبیب چونکہ آپ اس شہر کے اندر مقیم ہیں، آپ کا یہاں پر ہونا یہ اس بات کا باعث بنا ہے کہ ہم اس شہر کی قسم کھائیں۔
یہاں سے بھی سمجھ میں آ جاتا ہے کہ شہر اگر پیغمبر اکرم سے منسوب ہو گیا تو وہ شہر محترم ہو گیا، تو جو اچھی نسبتوں کے ساتھ پیغمبر اکرم سے منسوب ہوتا چلا جائے گا اس کا احترام پروردگار عالم کی نظر میں ہوگا۔ صراحت کے ساتھ پروردگار گویا علت کے طور پر پیش کر رہا ہے کہ اس شہر کی ہم قسم کیوں کھا رہے ہیں، اس لیے کہ اے حبیب آپ اس کے اندر مقیم ہیں۔ ووالد وما ولد، اور ایک باپ کی قسم اور اس کی اولاد کی قسم۔ اس سے کون مراد ہے؟ اس کے اندر مختلف اقوال پائے جاتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، جناب اسماعیل علیہ السلام، باپ اور بیٹا، ایک مراد یہ بھی دی گئی۔ اور پھر اس کے بعد اگر آپ اس کے اندر دیکھیں تو مختلف مفسرین نے مختلف باتیں کہی ہیں، اس میں یہ بھی بہت قابل توجہ ہے کہ باپ سے مراد خود امیر المومنین ہوں اور پھر ان کی اولاد ہوں۔ اور ایک ذوق یہ بھی ہے کہ جناب ابو طالب علیہ السلام کو گویا پروردگار عالم نے والد کے ذریعے سے مراد لیا اور وما ولد کے ذریعے سے خود مولا کائنات کو مراد لیا۔ اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو جناب ابو طالب کا کنٹریبیوشن ہے، خود امیر المومنین کا کنٹریبیوشن ہے، اور جو ان کی اولاد کا کنٹریبیوشن ہے، اس کو قطعاً ڈینائی نہیں کیا جا سکتا۔ مکی زندگی میں خاص طور پہ جناب ابو طالب علیہ السلام، اور پھر مدنی زندگی کے اندر حضرت امیر المومنین علیہ السلام کا وہی کنٹریبیوشن، وہ ایک کنٹینیوشن ہے اس لیگیسی کا کہ جو جناب ابو طالب کے ذریعے سے مولا کائنات کو حاصل ہوئی تھی۔ تو یہ مطلب پھر بالکل واضح ہو جاتا ہے، مگر ظاہر ہے کہ اس امکان کے ساتھ کہ اس بات کا امکان ہے کہ اس سے مراد یہ بھی ہو، اور پھر پروردگار عالم کی یہ جو مراد ہے وہ بالکل سمجھ میں آ جاتی ہے کہ تم لوگوں کا یہ کانسیپٹ غلط ہے۔ میں اس مقدس شہر کی قسم کھاتا ہوں، اس مقدس شہر کے اندر بھی ایسی مثالیں بہت ساری ہیں کہ جس کے ذریعے سے تمہیں سمجھ میں آئے گا کہ جو ہمارے پسندیدہ بندے ہیں ان کو بھی مشقتوں کا اور زحمتوں کا سامنا کرنا پڑا۔ اس میں سب سے نمایاں نام تو خود پیغمبر اکرم کا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، جو زحمتیں اور جو مشقتیں انہوں نے برداشت کی ہیں ان کو دیکھو تو تمہیں سمجھ میں آ جائے گا کہ تم اس دنیا کے اندر عیش اور عیاشی کے لیے نہیں بھیجے گئے۔ ووالد وما ولد، پھر اس کے بعد پروردگار عالم نے صراحت کے ساتھ کہہ دیا لقد خلقنا الانسان فی کبد، کہ ہم نے انسان کو محنت اور مشقت کے لیے پیدا کیا ہے۔ موت سے پہلے آدمی غم سے نجات پائے کیوں؟ تو لہٰذا کوئی نہ کوئی غم، کوئی نہ کوئی مشکل آتی رہے گی۔ یہ نہیں ہے کہ انسان خواہ اپنے پیر پر کلہاڑی مارے، لیکن یہ ہے کہ بہرحال زندگی کو پروردگار عالم نے اسی طریقے سے ترتیب دیا ہے کہ مختلف آزمائشیں، مختلف زحمتیں آتی رہتی ہیں، اور اسی میں انسان کے جوہر جو ہے وہ کھلتے ہیں، اس کے اندر ایک نکھار آتا ہے۔ تو اب پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ یحسب ان لن یقدر علیہ احد، کہ کیا اس نے یہ گمان کیا ہے کہ اس کے اوپر کسی کا بس نہیں چلتا؟ یعنی اب اگر ایک شخص ایسا ہے کہ جو مال و دولت کی وجہ سے یہ سمجھ رہا ہے کہ پروردگار عالم نے اس کے اوپر کوئی ذمہ داری ہی نہیں ڈالی ہے، تو پھر وہ اسی کو انجوائے کر رہا ہے اور وہ اپنے آپ کو ہر طرح کے امتحان سے اور ہر طرح کی زحمت سے آزاد سمجھ رہا ہے، جبکہ مال اور دولت کے ساتھ پروردگار عالم نے خاص امتحان لیا ہے، اور اس حوالے سے کبد اور اس حوالے سے جو زحمت اور مشقت ہے وہ ڈیو ہے، مگر وہ پین لینے کے لیے تیار نہیں ہے، تو بعد میں اس کو پچھتانا پڑے گا۔ ابھی تو وہ یہ کہہ رہا ہے یقول اہلکت مالا لبدا، کہ میں نے بہت زیادہ مال خرچ کیا۔ اب یہ بہت سے مالدار افراد ہوتے ہیں، ان کا یہ انداز ہوتا ہے فضول خرچی کرنی ہے، اولاد کی شادی کے اندر پیسہ اڑا دینا ہے، اور پھر اس کے بعد فخر کے ذریعے سے، غرور کے ذریعے سے اس کا اظہار بھی کرنا ہے، خواہ بہت بڑے محل نما گھر بنانے ہیں، اور اس کے بعد دوسرے غریبوں کی غربت کا مذاق اڑانا ہے، ان کی طرف سے غافل رہنا ہے۔ ایحسب، کیا اس نے یہ گمان کیا ہے ان لم یرہ احد، کہ اسے کسی نے نہیں دیکھا، یعنی وہ کسی کی نظر میں نہیں ہے۔ کہ پہلی بات یہ کہی گئی کہ کیا اس نے یہ گمان کیا ہے کہ اس پر کسی کا بس نہیں چلتا، کہ وہ یہ جملہ کہہ رہا ہے کہ میں نے تو بہت زیادہ مال خرچ کیا، اور پھر دوسرا جملہ یہ والا پروردگار عالم نے اس کے ذریعے سے متوجہ کیا کہ کیا تم نے یہ سمجھا ہے، اس شخص نے یہ سمجھا ہے کہ اسے کوئی دیکھ نہیں رہا، یعنی پروردگار عالم کا بس بھی اس کے اوپر چلتا ہے، اور پروردگار عالم دیکھ بھی رہا ہے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے اور کیا کر رہا ہے، مگر یہ ہے کہ مہلت کا اگر پیریڈ اسی دوران اس نے اپنے آپ کو کریکٹ نہیں کیا تو بعد میں اس کو پچھتانا پڑے گا۔ الم نجعل له عینین، کیا ہم نے اس کے لیے دو آنکھیں قرار نہیں دی، ولسانا وشفتین، اور زبان دی ہے اور دو ہونٹ دی ہیں۔ تو آنکھوں کے ذریعے سے مقصد یہی تھا کہ وہ مشاہدہ کرے اور اپنے خالق تک پہنچے، یہ تو نہ ہو کہ آنکھوں کے ذریعے سے پروردگار عالم کا کفران کرے،
جو نعمت جس مقصد کے لیے دی گئی وہاں پر اس کو استعمال ہونا چاہیے تھا کہ ان مناظر کو دیکھے اور پھر اس کے بعد وہ سانے کی صنعت گری کو دیکھ رہا ہے تو سانے تک پہنچے، جب وہ پروردگار عالم کی مصوری کو دیکھ رہا ہے تو پھر اس مصور تک پہنچے۔ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْن، اور ہم نے اسے زبان دی اور 2 ہونٹ دیے بولنے کے لیے، مگر یہ بدبختی اس کی کہ یہ حق کا اقرار جو اس زبان سے ہونا چاہیے وہ نہیں کرتا۔ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْن، اور ہم نے اس کی ہدایت بھی کر دی نجدین کی، یعنی 2 راستوں کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ جس کے اندر پیغمبر نے فرمایا کہ نجدین سے مراد ہے نجد الخیر و نجد الشر، کہ ایک ہے خیر کا راستہ اور ایک ہے شر کا راستہ۔ تو پروردگار فرماتا ہے کہ ہم نے نجدین کی ہدایت کر دی ہے اسے، یعنی ہم نے خیر کی ہدایت بھی کر دی ہے اور شر کے بارے میں بھی بتا دیا کہ یہ راستہ خیر کی طرف جاتا ہے، یہ راستہ شر کی طرف جاتا ہے۔ فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ، مگر اس نے وہ جو عقبہ ہے اس کی طرف جانا پسند نہیں کیا۔ اب یہ عقبہ سے کیا مراد ہے؟ گھاٹی بھی اس کو کہا گیا، جو پہاڑوں کے درمیان جو راستہ ہوتا ہے کہ اگر ایک انسان ہے اسے درمیان میں لا کر کھڑا کر دیا جائے اور ایک راستہ اوپر کی طرف جا رہا ہے اور ظاہر ہے کہ اس کے اندر اس کو زحمت ہوگی اگینسٹ دا گریویٹیشنل فورس، جب وہ اوپر کی طرف جا رہا ہوگا تو زحمت ہوگی، اسے بہرحال اپنے آپ کو مینیج کرنا پڑے گا، سنبھل کے قدم رکھنا پڑے گا، سانس بھی اس کا پھولے گا، یہ زحمت اس کو ہوگی۔ اور ایک طریقہ یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو بس اپنے جو چیزیں ہیں ان کو ڈھیلا کر دے اور نیچے کی طرف چلا جائے، تو نیچے جانے میں تو کوئی زحمت نہیں ہوگی لیکن اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ بالآخر وہ پستی میں چلا جائے گا۔ تو پروردگار عالم نے فرمایا کہ ہم نے اس کو نجدین کا راستہ دکھا دیا، مگر اب یہ جو مشقت سے گھبرانے والا اور جو زحمتوں کو اپنے لیے بوجھ سمجھنے والا ہے تو یہ اوپر جانے کے لیے تیار نہیں ہے، جبکہ اس اوپر جانے کے نتیجے میں تھوڑی زحمت ہے مگر آگے جا کر اسے رفعت بلندی ملنے والی ہے۔ فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ، تو اس نے کٹھن گھاٹی میں اوپر کی طرف جانا قبول نہیں کیا۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ، اور تمہیں کیا معلوم کہ یہ عقبہ کیا ہے؟ یعنی اس عقبہ کو اب ایکسپلین کیا جا رہا ہے کہ اس عقبہ سے کیا مراد ہے۔ ایک فک رقبہ، کسی غلام کی گردن کو آزاد کروانا، اس کو چھڑوانا۔ یہاں پر بعض مفسرین نے قرضے کی بھی بات کی ہے کہ آج کے زمانے میں اگر آپ دیکھیں تو مثلا ایک شخص ہے، وہ رسمی جو غلامی یا سلیوری ہوتی تھی یا کنیزی ہوتی تھی وہ تو ختم ہو گئی، لیکن نہیں، اس کی تفسیر کے اندر بعض مفسرین نے قرضے کی بھی بات کی ہے کہ کسی کی گردن کو چھڑوانا، یعنی اگر قرضے کی وجہ سے اس کی گردن پھنسی ہوئی ہے تو اس سے اس کو آزاد کروانا۔ او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، یا کھانا کھلانا بھوک والے دن، یتیمن ذا مقربہ، ایک ایسے یتیم کو جو قرابت دار بھی ہے رشتہ داروں کے اندر، او مسکینن ذا متربہ، اور یا پھر خاک آلود جو مسکین ہے، جو بیچارہ غریب ہے، اس کو کھانا کھلانا۔ اب آپ نوٹ کیجئے کہ یہاں پر پروردگار عالم نے اعمال پر گفتگو کی ہے، ایمان کو بطور شرط آگے بیان کیا جا رہا ہے، مگر یہاں پروردگار عالم نے پہلے 2 اہم اعمال کو بیان کیا اور دونوں کا تعلق یہاں پر حق الناس سے ہے کہ پروردگار فرماتا ہے کہ اس میں زحمت تو ہوگی لیکن یہ کہ بہرحال یہ کام کرو تاکہ تمہیں جنت حاصل ہو سکے، تمہیں نجات مل سکے۔ ایک تو یہ ہے کہ کسی غلام کی گردن کو آزاد کرواؤ اور یا پھر کسی کو کھانا کھلاؤ۔ جب بھوک کا دن ہے، جب وہ بھوک کو فیس کر رہا ہے، اس میں بھی ترجیحاً 2 افراد کا اور 2 کیٹیگریز کا تذکرہ کیا گیا۔ یتیمن، جس کے سر پر باپ کا سایہ نہیں ہے، دادا کا سایہ نہیں ہے۔ ذا مقربہ، اس میں بھی یہ دیکھو کہ اگر تمہارے رشتہ داروں میں سے ہے تو اس کو ترجیح دینی چاہیے کہ چراغ تلے اندھیرا نہ ہو۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ او مسکینن ذا متربہ، کہ مسکین ہو اور خاکسار ہو، یعنی بیچارہ بالکل خاک میں اٹا ہوا ہے، بالکل ڈسٹ میں اٹا ہوا ہے، اس کو کھانا کھلاؤ۔ اور 8ویں امام علی رضا علیہ السلام کا ایک فرمان بھی اس حوالے سے فرماتے ہیں کہ خدا جانتا تھا کہ ہر شخص غلام آزاد کرنے کی طاقت نہیں رکھتا، اس لیے اس نے عام لوگوں کو جنت میں پہنچانے کے لیے یہ سہولت پیدا کر دی۔ یعنی کیا مطلب کہ کسی خاکسار اور یتیم رشتہ دار کو کھانا کھلا کر بھی یہ سعادت حاصل کر سکتے ہو۔ پھر اس کے بعد پروردگار فرماتا ہے کہ ثم کان من الذین آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمہ، کہ یہ شرط بھی یاد رکھنا پھر ان لوگوں میں سے ہو کہ جنہوں نے ایمان اختیار کیا، یعنی وہ اعمال ان کی قبولیت
اور ان کے اوپر ثواب کا ملنا یہ موقوف ہے اس بات کے اوپر کہ تم نے ایمان بھی قبول کیا ہو۔ جب خدا سے ثواب چاہیے تو خدا کو مانو تو صحیح، خدا نے جن کو منوایا ہے ان کو تو مانو۔ جب ثواب چاہیے تو اس قیامت کے دن کو تو مانو کہ جہاں پر تمہیں ثواب ملنے والا ہے۔ اور پھر اس کے بعد پروردگار عالم فرماتا ہے کہ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ، پھر ایک دوسرے کو یہ صبر کی وصیت بھی کریں، تاکید بھی کریں، وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ، اور ایک دوسرے کو رحم و کرم کی بھی نصیحت کریں، یعنی پھر اس سلسلے کو پھیلائیں۔ اگر تمہیں ایک چیز کا شعور حاصل ہو چکا ہے تو پھر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے فریضے کو بھی انجام دو، ایک دوسرے کو صبر کی تاکید کرو، رحم و کرم کی تاکید کرو۔ اولئک اصحاب المیمنہ، یہ ہیں دائیں ہاتھ والے۔ ہم جانتے ہیں کہ نتیجے کے اعتبار سے دائیں ہاتھ والے یعنی کامیاب افراد۔ والذین کفروا بآیاتنا، اور وہ کہ جنہوں نے ہماری نشانیوں کا انکار کر دیا، یعنی ان کے سامنے نشانیاں آئیں مگر انہوں نے اس کا انکار کر دیا۔ ہم اصحاب المشأمہ، یہ ہیں بائیں ہاتھ والے یعنی لیفٹ سائڈ پر جو ہوں گے۔ اور اس کا ایک مطلب اور بھی ہو سکتا ہے کہ یہ ہیں منحوس افراد، کہ جنہوں نے برکتوں کو حاصل نہیں کیا تو آج یہ منحوس ہی منحوس ہیں، نحوست ان کے چہروں سے آیا ہے۔ علیہم نار مؤصدہ، اور ان کے اوپر آگ کا حلقہ ہے جو چاروں طرف سے بند ہے، یعنی ان کے اوپر آگ کو اس طرح سے مسلط کر دیا گیا ہے کہ اب اس سے باہر نکلنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک، یہ آیت نمبر 20 کہ جس کے اوپر یہ سورہ بلد مکمل ہوا۔ سورہ شمس کے اوپر انشاءاللہ کل گفتگو ہوگی۔ پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔